کرتی ہوں۔ سب تکبر فقط اسی ذات کو زیبا ہے، بولے عاجزی اس کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں۔ دونوں جہاں میں فقط اسی کی بادشاہی ہے، میں آغاز اپنا انجام اپنا اسی کے نام کرتی ہوں۔ اما بعد کروڑوں درود مصطفیٰ کی ذات پر، کروڑوں درود مصطفیٰ کی ذات پر، بارش انوار کی جس نے ظلمات کی رات پر، ارض و سما میں اس سے کوئی معتبر نہیں، بھیجتا ہے خدا بھی درود اسی کی ذات پر۔ آواز بلندر صلوات، پھر بھی درود بھیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وآسیہما بقیۃ اللہ فی الارض۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثار الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضاویہ والجود التقاویہ والنقاوت النقاویہ والنقاوت النقاویہ والہیبت الالہیہ والغیبت الالہیہ۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کریں، ہاتھ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے علی حق نعرہ حیدری، 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 سیدیت زندہ باد، سیدیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، محمد و آل محمد کے دشمنوں پر لعنت، محمد و آل محمد کے دشمنوں پر لعنت، بی بی کا حق کھانے والوں پر لعنت، بی بی کے قاتلوں پر لعنت، اللہ کے قاتلوں پر لعنت، امام محسن کے قاتلوں پر لعنت، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ دعائے سلامتی امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم اغفر لی ولی حجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آلہ وصحبہ ودلیل وإن حتى تسكنه أرضك تغفر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنات، جب یہ میں استغاثہ بلند کرتی ہوں، دعائے سلامتی امام زمانہ علیہ السلام پڑھتی ہوں، اس کے بعد جب میں الاجل کی صدا بلند کرتی ہوں، الاجل ابن الزہرا کی صدا بلند کرتی ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ ہر جو بھی انسان ہے، ہر انسان اپنے اعمال کا ضامن خود ہے، اس لیے میں کسی اور کی بات نہیں کروں گی، اپنی بات کروں گی کہ جب میں الاجل ابن الزہرا کی صدا بلند کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرے امام مجھے کہتے ہیں، دل سے لبیک کہا ہو تو کوئی بات بنے، دل سے لبیک کہا ہو تو کوئی بات بنے، خون اشکوں میں رواں ہو تو کوئی بات بنے، قرض غیبت کا ادا ہو تو کوئی بات بنے، مثل حر محو بکا ہو تو کوئی بات بنے، فاصلے چند ہی لمحوں میں سمٹ سکتے ہیں، تم اگر چاہو تو ہم آج پلٹ سکتے ہیں۔ تم اگر چاہو تو ہم آج پلٹ سکتے ہیں،
سب کی آنکھیں ہیں کھلی پر کوئی بیدار نہیں، 313 سپاہی میرے تیار نہیں، میں وہ یوسف ہوں جس کا کوئی خریدار نہیں، اتنا تنہا تو کسی قوم کا سردار نہیں، میرے دل پہ کیا گزرتی ہے سناؤں کیسے، میرے دل پہ کیا گزرتی ہے سناؤں کیسے، تم مجھے خود ہی بتاؤ کہ میں آؤں کیسے۔ مومنات، میں سورہ فاتر آیت نمبر 32 کی تلاوت کرنے لگی ہوں، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا اورثنا من الکتاب الذین نصطفینا من عبادنا، ہم وارث بنائیں گے کس کے؟ قرآن کے، اس کتاب کے، ہم اس کتاب کے وارث بنائیں گے جو مصطفیٰ بندے ہوں گے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کے وارث ہم بنائیں گے، یعنی اللہ قرآن کے وارث بنائے گا جو مصطفیٰ بندے ہوں گے۔ مصطفیٰ لفظ نکلا ہے استفا سے، استفا کا مطلب ہے چنا ہوا، یعنی چنا ہوا۔ اب جو چنا ہوا ہے وہ مصطفیٰ ہوگا۔ اللہ نے بہت سے مقامات پر مختلف نبیوں کے اپنے انبیاء کے نام لیے، کہا کہ آدم میرا مصطفیٰ بندہ ہے، سلام ہو آدم پر، نوح میرا مصطفیٰ بندہ ہے، سلام ہو نوح پر، الیاس میرا مصطفیٰ بندہ ہے، سلام ہو الیاس پر، دانیال میرا مصطفیٰ بندہ ہے، سلام ہو دانیال پر، یعقوب میرا مصطفیٰ بندہ ہے، سلام ہو یعقوب پر، اسماعیل میرا مصطفیٰ بندہ ہے، سلام ہو اسماعیل پر، یوسف میرا مصطفیٰ بندہ ہے، سلام ہو یوسف پر۔ سب انبیاء کے، بہت سارے انبیاء کے نام لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے چنا ہے وہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ یعنی چنا ہوا، جو اللہ چنے وہ مصطفیٰ ہے، جو مصطفیٰ ہے اللہ اس پر سلام بھیجتا ہے، اللہ جس پر سلام بھیجتا ہے وہ علیہ السلام ہے، رضی اللہ نہیں۔ درود بھیجیے محمد علیہ پھر بھی درود بھیجیے محمد علیہ محمد پر۔ وارث خود چنیں گے، ہم نے جو چنے ہیں وہ مصطفیٰ بندے ہیں، یعنی اللہ نے چن لیے اس کے وارث۔ اب وہ وارث کون سے ہیں؟ آخری خطبہ جو رسول اللہ نے غدیر خم کے مقام پر دیا، یقیناً سب کو پتا ہے، یہ سارے یہاں پر مومنات یہاں پر اکٹھے ہیں۔ ایک اور بات بتا دوں کہ یہاں کوئی سنی ہے نہ کوئی شیعہ ہے، کیونکہ علی سے بڑھ کر کوئی سنی نہیں اور محمد سے بڑھ کر کوئی شیعہ نہیں۔ سنی کون ہے؟ جو اقرار کرتے ہیں توحید کا اور رسالت کا۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ علی نے کلمہ پڑھا لا الہ، علی اللہ کو واحد مانتے ہیں، رسول کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، تو علی سے بڑا کوئی سنی نہیں۔ پھر رسول اللہ نے کہا کہ علی مولا ہے، علی ولی اللہ کا اقرار کروایا۔ پھر علی نے جب محمد مصطفیٰ نے علی کو مولا بنایا تو علی محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی شیعہ نہیں، علی سے بڑھ کر کوئی سنی نہیں۔ اس لیے یہ جو تفرقے بازی ہے، یہ جھگڑا ہے، یہ کسی بات کا نہیں ہے۔ یہاں مجلس اعظام میں اگر سب بیٹھے ہیں تو یہ حسین کی مجلس ہے۔ حسین نہیں، انسانیت کا نام ہے۔ کربلا جو ہے وہ انسانیت کا درس ملتا ہے ہمیں کربلا سے۔ حسین نے انسانیت کا درس دیا، اس لیے کوئی یہاں پر کوئی میں طنز نہیں کروں، کسی کو کوئی ایسی بات نہیں کروں گی جس سے کسی کی ملاداری ہو۔ آخری خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیت، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کلام اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، دوسری میری عترت، میری اہل بیت۔ دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن کی سمجھ نہ آئے اہل بیت سے پوچھ لینا، اہل بیت کی سمجھ نہ آئے قرآن سے پوچھ لینا۔ یہ ہم پلہ ہیں، قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہیں، یہ ایک ہیں۔ قرآن اور اہل بیت ہم پلہ ہیں۔ اگر قرآن کی سمجھ نہیں آئی تو وارث قرآن سے پوچھنا ہے۔ قرآن، اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے وارث چن لیے ہیں جو مصطفیٰ بندے ہیں، میں نے وارث بنا دیے ہیں جو مصطفیٰ بندے ہیں۔ اب رسول نے بتا دیا کہ قرآن کی سمجھ نہ آئے تو اہل بیت سے پوچھنا، اہل بیت کی سمجھ نہ آئے تو قرآن سے پوچھنا، کسی اور سے قرآن
تو یقیناً سمجھ نہیں آئے گی۔ اب سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں جو پہلا لفظ ہے الف لام میم، جب یہ وارثوں سے دین نہیں لیا گیا، جب وارثوں سے قرآن نہیں سمجھا گیا، جن سے قرآن لیا گیا انہوں نے کہا کہ الف لام میم کا کوئی معنی نہیں ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کتاب اللہ کی ہے جس پر نازل کی وہ محبوب خدا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن میں کوئی ایسا لفظ ہو جو بے معنی ہو؟ بے معنی لفظ فضول لفظ ہوتا ہے، قرآن میں کوئی لفظ فضول نہیں ہے، کوئی لفظ بے معنی نہیں ہے، ہر لفظ کا معنی موجود ہے، ہر لفظ کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ اب بتا دوں تھوڑا سا، پوری تفصیل نہیں اس کی بیان کروں گی۔ الف لام میم اس کا ترجمہ کرتے ہیں آل محمد، آل محمد وہ کتاب ہے۔ درود بھیجی محمد آل محمد۔ اب آل محمد وہ کتاب ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اب سورہ یاسین میں اللہ نے ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اب یاسین کا یہاں کیا ترجمہ ہے؟ اے سید سردار۔ بہت سے لوگوں نے، سب جتنے بھی مفسرین مفکرین ہیں، سب نے یہی کیا ہے کہ اے سید سردار۔ یاسین کا مطلب ہے اے سید سردار۔ سید سردار کون ہے؟ رسول خدا۔ اے سید سردار، قسم ہے قرآن حکمت والے کی، قسم ہے قرآن حکمت والے کی۔ اب یہاں یہ جو قرآن حکمت والا ہے، سید سردار کس کو کہا؟ رسول خدا کو۔ پھر ایک مقام پر سورہ کہف پر اللہ ارشاد فرماتا ہے سلام علی آل یاسین، آل یاسین، سلام ہو میرا یاسین کی آل پر۔ اب آل کے دو مطلب ہیں، ایک تو مطلب ہے کہ آل مطلب اولاد، ایک مطلب ہے جو پیروی کرنے والے۔ اب اگر دونوں کو لے لو تو جو پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی آل ہیں، جو اولاد ہیں وہ آل ہیں۔ اب پیروی وہ آل ہوگی جس نے 100% پورے 100% پیروی کی ہوگی، تھوڑی بہت پیروی نہیں، جس نے 100% پیروی کی ہے وہ آل یاسین ہیں۔ اور ان کے علاوہ تو کوئی ہو نہیں سکتا جنہوں نے پوری 100% پیروی کی ہو، کیونکہ جو ایک کی صفت ہے وہ 14 کی صفت ہے۔ یہ 14 جو ہیں، یہ 14 بظاہر تو ہمیں الگ الگ نظر آتے ہیں لیکن یہ ہے ایک ہی۔ ایک اور واقعہ بیان کرتی چلوں جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ ایک ہے۔ کا نزول جب ہوا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر۔ بی بی سیدہ کے گھر رسول خدا آئے، آ کر کہا کہ مجھے ذوق محسوس ہو رہا ہے، میرے لیے یمن کی کوئی چادر لے کر آؤ۔ بی بی چادر لے کر آئی، چادر اڑھائی، دعا پڑھ کر چادر اڑھائی۔ ادھر سے حسن آئے، جناب حسن آئے، اجازت لی نانا سے چادر میں آ گئے۔ جناب حسین آئے، اجازت لی نانا سے چادر میں آ گئے۔ مولا علی علیہ السلام آئے، کائنات کے مولا آئے، چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر جب بی بی فاطمہ نے دیکھا تو اجازت مانگی کہ کیا میں بھی آ جاؤں؟ رسول اللہ نے کہا کہ رحمت، نعمت، برکتیں سب تمہارے انتظار میں ہے، آؤ چادر کے نیچے۔ جب بی بی فاطمہ سیدہ چادر کے نیچے آ گئی تو پھر جبریل نے پوچھا کہ اے اللہ یہ کون ہے جو چادر کے نیچے ہیں؟ کہا جبریل تو نہیں جانتا کون ہے؟ کہا کہ جانتا ہوں۔ کہا کہ تم نہیں جانتا کون ہے؟ کبھی ان کے در پر فقیر بن کر جاتا ہے، کبھی روٹیاں مانگنے جاتا ہے، کبھی کسی معصوم کا جھولا جھلانے کے لیے جاتا ہے، کیا تو بھول گیا کہ یہ کون ہے؟ کہا بھولا نہیں ہوں۔ جب یہ الگ الگ ہوتے ہیں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، لیکن اب یہ ایک چادر کے نیچے آ گئے ہیں، سب اکٹھے ہو گئے ہیں، اب ایک نور بن گیا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی فاطمہ کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے، محمد کون ہے، علی کون ہے۔ تو اللہ نے یہاں پھر تعارف کروایا، کہا کہ یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا بابا ہے، یہ فاطمہ
فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا بابا ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے۔ اب یہاں اللہ نے تعارف کروایا بی بی سیدہ کے نام سے، بی بی سیدہ کے نام سے تعارف کروایا ہر رشتے کا۔ اب یہاں ایسا کیوں کیا؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یہ رسول ہے، یہ میرا رسول ہے، یہ رسول کی بیٹی ہے، یہ میرا رسول ہے، یہ رسول کا داماد ہے، یہ میرا رسول ہے، یہ رسول کے نواسے ہیں۔ ایسا اس لیے مومنات نہیں کروایا کہ اگر رسول اللہ کے نام سے تعارف کرواتے تو پھر ہر کوئی بن جاتا کہ ہم داماد ہیں، ہم بیٹیاں ہیں، ہم رسول کے نواسے ہیں، ہر کوئی اپنا رشتہ بنا لیتا رسول سے۔ اس لیے بی بی سیدہ کے ساتھ بی بی سیدہ کو مرکز بنا دیا کہ یہ ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا بابا، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر۔ اس لیے بی بی فاطمہ کے نام سے ان کا تعارف کروایا۔ اب جب یہ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تو یہ ایک بن گئے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ جو ایک کی صفت ہے وہ 14 کی صفت ہے۔ ہم ذکر کسی ایک کا کریں گے تو وہ 14 کا ذکر بنے گا، ہم کسی ایک کی شان بیان کریں گے وہ 14 کی شان ہوگی۔ درود بھیجیں محمد علیہ مومنات، قرآن کی آیات 4 قسم کی ہیں۔ ایک ہے آیات مقطعات، جیسے کہ میں نے آگے پہلے بیان کیا الف لام میم، جو آیت الف لام میم لوح کہا جاتا ہے، جو ان الفاظ سے شروع ہوتی ہیں ان کو آیات مقطعات کہتے ہیں۔ مفکرین کہتے ہیں کہ ان کا کوئی ترجمہ نہیں، ان کا کوئی معنی نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وارث دین سے قرآن نہیں سیکھا، وارث دین سے دین نہیں لیا، وارث قرآن سے قرآن نہیں لیا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اور ایک ہے آیات متشابہات، جس میں جیسے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دونوں، اے ابلیس تجھے کس نے روکا ان کو سجدہ کرنے سے جسے میں نے لما خلقت بیدیا، میں نے دونوں ہاتھوں سے اسے خلق کیا، تجھے کس نے روکا اس کو سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا۔ اب دونوں ہاتھوں سے خلق کیا، اب خدا تو ہاتھوں سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، وہ لامحدود پاور کا نام ہے۔ اللہ جسے کہتے ہیں وہ لامحدود پاور ہے، وہ عقل میں سما نہیں سکتا، آنکھوں سے دیکھا جا نہیں سکتا، ہم اس کو کچھ سن نہیں سکتے، ہمارے اندر اتنے نقائص ہیں ہم ڈائریکٹ خدا تک نہیں پہنچ سکتے، خدا ڈائریکٹ ہمارے تک نہیں آ سکتا، ہمارے نقائص کی وجہ سے خدا ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب جو آیات متشابہات ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا جو ان کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کے دل ٹیڑھے ہیں، اس لیے ہمیں حکم ہے کہ ان کو صرف تم لوگوں نے ان کا ترجمہ کرنا ہے، ان کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا نہیں ہے، ان کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ اب جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اب ان کے پیچھے بھاگو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک ہے آیات محکمات، جس میں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب اللہ نے حکم کیسے دیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اے صاحب ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ براہ راست جو وہاں صحابی تھے، جو رضی اللہ تھے، ان رضی اللہ سے خدا مخاطب ہے۔ یا ایھا الکافرون، کافروں سے مخاطب ہے۔ یا ایھا المشرکون، مشرکین، مشرکوں سے مخاطب ہے۔ پھر اللہ نے یا ایھا الناس جب کہا وہ تمام انسانوں سے مخاطب ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، محمد علیہ محمد پر بلند تر صلوات۔ اور ایک ہے آیات حکایات، یعنی کہ پرانے قصے جس میں بیان کیے گئے ہماری عبرت کے لیے، تاکہ ہم ان کو پڑھیں اور ان سے حاصل کریں، سبق حاصل کریں کہ ان کے ساتھ کیا نتیجہ ہوا، انہوں نے یہ کیا تو ان کے ساتھ یہ ہوا، انہوں نے یہ کیا تو ان کے ساتھ یہ ہوا۔ وہ واقعات جو بیان کیے ہیں ان کو کہتے ہیں آیات حکایات۔ یہ 4 قسم کی آیات ہیں، ان کے بارے میں تفصیل سے موقع ملا تو پھر دوبارہ کبھی بیان کروں گی۔ لیکن اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ اللہ نے کہا پھر قرآن میں، اللہ سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین، جیسے کہ میں نے ایمان والوں سے جو مخاطب ہے، براہ راست صحابہ سے جو مخاطب ہے۔ تب جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تب اللہ صحابہ سے مخاطب تھا، صاحب ایمان وہ تھے، پھر اس کے بعد تابعین سے مخاطب ہوا، تابعین کے بعد تبع تابعین سے ہوا، تبع تابعین کے بعد اب ہماری باری ہے۔ خدا براہ راست اب ہم سے مخاطب ہے، کیونکہ قیامت تک کے لیے قرآن واحد ذریعہ ہے ہدایت کا۔ اب کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، کوئی وحی نہیں آئے گی، ہمارے پاس جو قرآن ہے ہم نے اسی کو پڑھنا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے یہ
آیات قیامت تک کے لیے ہر آنے والے انسان سے مخاطب ہوتی رہیں گی۔ اب اس میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ رہو۔ اب اللہ نے کہا کن کو؟ ایمان لانے والوں کو، صاحب ایمان کو، کہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ رہو، صادقین کے ساتھ رہو۔ اب اللہ نے بتا دیا کہ تقوی آئے گا صادقین کے ساتھ رہنے سے، صادقین کے ساتھ رہو گے، سچوں کے ساتھ رہو گے تو تقوی آئے گا۔ اب عزیزان گرامی، صادق اور صدیق دو مترادف الفاظ ہیں، ان کا مطلب ایک ہے۔ صدیق مطلب ہے سچا، صادق مطلب ہے سچا، لیکن ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ جو لفظ کا فرق ہوتا ہے وہ ہم پلہ نہیں ہوتے، ایسے ہی صادق اور صدیق میں فرق ہے۔ صدیق وہ ہے جو کسی واقعہ کی تصدیق کرتا ہے، جو کسی واقعہ کی تصدیق کرتا ہے، کوئی ایسا واقعہ جو اس نے سنا ہو، کسی سے سنا ہو، اس نے کہا کہ ہاں یہ سچا ہے، اس نے تصدیق کر دی، تو وہ ہو گیا صدیق، وہ ہو گیا صدیق۔ صادق وہ ہے، صادق اس سچے کو کہتے ہیں کہ جس کے منہ سے کچھ نکلے اور ویسا ہی خدا کر دے۔ اب ایک اور واقعہ بیان کر دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا، عید کا دن تھا، جناب حسن و حسین آئے، کہا کہ اماں ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ بیوی نے کہا کہ کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ جب یہ آواز وہاں پہنچی عرش معلیٰ تک تو اللہ نے کہا جبریل، کہا جی رب جلیل، سنا نہیں صادقہ نے کیا کہا؟ سنا نہیں صادقہ نے کیا کہا؟ کپڑے درزی کے پاس ہیں، جا لے کر جا جنت سے پوشاک حسن و حسین کے لیے، زمین پر چلا جا۔ ہاں ایک بات کا خیال رکھنا، صادقہ کے منہ سے جبریل نہیں نکلا، صادقہ کے منہ سے درزی نکلا ہے، تو درزی بن کر جانا۔ اب جبریل درزی بن کر آ گیا کپڑے لے کر، سارا واقعہ سب کو پتا ہے یہ۔ تو جب درزی بن کر آیا، اس کا مطلب کہ وہ ہے صادقہ، وہ صادق ہیں جن کے منہ سے جو نکلتا ہے خدا ویسا ہی کر دیتا ہے، اس کو شریعت بنا دیتا ہے۔ محمد علی محمد پر بلند تر صلوات۔ صدیق اور صادق میں فرق سمجھ آ گیا ہوگا۔ صادق کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ سچ ہو جاتا ہے۔ اب ایک اور صادق مشہور تھا مدینے میں، مکہ میں، جسے ہمارے نہ صرف ہم کہتے ہیں بلکہ جو مشرک اور کافر تھے وہ بھی کہتے تھے کہ صادق اور امین ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب رسول اللہ نے دعوت دی اسلام کی تو سب کو ایک پہاڑی پر اکٹھا کیا، کہا کہ اگر میں تم لوگوں کو کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا میرا یقین کرو گے؟ کہا ہاں ہم یقین کریں گے، کیونکہ آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ صادق اور امین ہیں، آپ سچے ہیں، ہم یقین کریں گے۔ کہا کہ اگر تم دیکھ لو اور وہاں کوئی لشکر نہ ہو تو پھر بھی یقین کرو گے؟ کہا کہ پھر بھی ہم یقین کریں گے، ہم کہیں گے ہماری آنکھیں پتھرا گئی، ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہم پاگل ہو گئے، ہمارے دماغ خراب ہو گئے، ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، لیکن آپ سچے ہیں، آپ نے کہا ہے لشکر ہے تو وہاں ہے۔ یہ ہے صادق۔ درود بھیجیں محمد اب اللہ نے یہ تو بتا دیا کہ سچوں کے ساتھ رہو تو تقویٰ آئے گا، سچوں کے ساتھ رہو تو تقویٰ آئے گا، صادقوں کے ساتھ رہو تو تقویٰ آئے گا۔ اب اس ذات واجب پر یہ واجب ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ سچے صادق ہیں کون، صادق ہیں کون۔ پھر جب نجران کے عیسائی، یہ آیہ مباہلہ جہاں نازل ہوئی تھی وہ واقعہ بھی سب کو یقیناً پتا ہے، تو لیکن اب میری زبانی بھی ایک دفعہ سن لیں کہ جب نجران کے عیسائی جھگڑا کر رہے تھے، رسول کو کہہ رہے تھے کہ ہم سچے ہیں، رسول کہہ رہے تھے نہیں ہم سچے ہیں، تم جھوٹے ہو، تو جب کسی نتیجے پر کوئی بات نہ پہنچی تو اللہ نے آل عمران آیت نمبر 61 نازل کی، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اب یہاں اللہ نے کہا کہ جب یہ
عیسائی جو عیسیٰ کے ماننے والے ہیں علم رکھنے کے باوجود بھی بات نہیں مانتے، تو ان کو کہو کہ ہم لاتے ہیں اپنے بیٹے، تم لاؤ اپنے بیٹے، ہم لاتے ہیں اپنی عورتیں، تم لاؤ اپنی عورتیں، ہم لاتے ہیں اپنے نفس، تم لاؤ اپنے نفس، اور مباہلہ کرتے ہیں۔ جو سچے ہوں گے وہ اللہ کی لعنت جھوٹوں پر بھیجیں گے، جو سچے ہوں گے وہ اللہ کی لعنت جھوٹوں پر بھیجیں گے۔ اب یہاں اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، جو عربی زبان میں جمع جب ہوتا ہے ایک واحد ہے، ایک جمع ہے، تسنیہ جمع کو کہتے ہیں، اور جو جمع کا صیغہ ہے وہ 3 سے شروع ہوتا ہے، 2 سے نہیں ہوتا، 3 سے، کم از کم 3 سے ہوتا ہے، اور جتنے مرضی کر لو، 3000 4000 5000 3 لاکھ جتنے چاہو اتنے کر لو۔ جو جمع ہے وہ صرف 2 ہے، اب یہاں جمع تسنیہ ہے وہ 2 ہے، اب یہاں جمع کا صیغہ خدا نے استعمال کیا ہے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اللہ نے صرف ان کو جانے کا حکم دیا تھا اس لیے ہم نہیں گئے۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی، رسول اللہ آئے واپس اور آ کر سلمان فارسی سے کہا کہ کل ہم مباہلے کے لیے جائیں گے، اعلان کر دو، سب صحابہ کو اکٹھا کرو اور بتا دو کہ کل ہم مباہلے کے لیے جائیں گے۔ اب سب بڑے خوش تھے کہ کل نہ جانے رسول کس کو اپنا نفس بنا کر لے جائیں گے، کس کو اپنے بیٹے، کیونکہ رسول کے اپنے بیٹے کوئی نہیں تھے، تو رسول نہ جانے کل کس کو اپنا بیٹا بنا کر لے جائیں گے، بیٹے بنا کر لے جائیں گے۔ اس لیے سب اکٹھے ہو گئے، اپنے بچوں کو لے کر، اپنی بیویوں کو لے کر، جتنی بھی صحابیات تھے، جتنے بھی صحابہ تھے، سب اکٹھا ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، محبوب خدا آئے، لب کو جنبش دی اور کہا کہ ایک پیمانہ ہے، اس پر پورا اترے گا جو وہ آگے آ جائے۔ اب وہ پیمانہ کیا تھا؟ رسول اللہ نے کہا کہ اب وہ میرے بیٹے بن کر آگے آئیں جنہوں نے ماں کی کوکھ سے لے کر اب تک کوئی گناہ سرزد نہ کیا ہو۔ اب یہاں پر ماں کی گود نہیں کہا، کوکھ کہا ہے کہ ماں کی کوکھ سے لے کر اب تک کوئی گناہ سرزد نہ کیا ہو۔ اب یہاں پر جو پیمانہ رکھا ہے، جب دیکھا کہ ماں کی کوکھ کہا ہے، اب سب جو عورتیں تھی، سب مائیں تھی، انہوں نے اپنے بچوں کو زور سے پکڑ لیا تاکہ بچے تو نادان ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، بچوں کی ماں نے بچوں کو زور سے پکڑ لیا کہ یہ جائیں نہ آگے۔ سب کے قدم پیچھے ہٹنے لگے، 2 بچوں کے قدم آگے بڑھے، جب آگے بڑھے تو رسول کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے، رسول کے بیٹے بن کر۔ حسن و حسین رسول کے بیٹے ایسے ہیں، ایسے کہتے ہیں ان کو رسول کے بیٹے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، محمد آل محمد پہ بلند سر صلوات۔ مومنات، وہاں بچے اور نہیں تھے، بچے تو اور تھے لیکن سچے صرف 2 ہی تھے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ صادق صرف یہ 2 تھے، سچے اور بھی تھے، ابو ذر غفاری تھے، جناب سلمان تھے، سچے ایسے اور بھی بہت تھے۔ اب پھر پیمانہ وہی رکھا۔ اب یہاں جب ابن کے ساتھ نساء آتا ہے تو بیٹی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں کچھ مفسرین اور مفکرین نے جو ترجمہ کیا ہے وہ عورت کیا ہے۔ ہم عورت کو لے کر چلتے ہیں، ہم بھی ترجمہ عورت ہی کریں گے کہ عورتوں کو اکٹھا کرو، تم لاؤ اپنی عورتیں، ہم لاتے ہیں اپنی عورتیں۔ اب رسول اللہ نے پھر حکم دیا کہ وہ عورتیں، اب یہاں یہ نہیں کہا کہ ایک میری بیٹی صرف آگے، کہا وہ عورتیں آگے آئیں کہ جنہوں نے ماں کی کوکھ سے لے کر اب تک کوئی گناہ سرزد نہ کیا ہو۔ پیمانہ پھر وہی ہے کہ ماں کی کوکھ سے لے کر اب تک کوئی گناہ سرزد نہ کیا ہو۔ سب عورتوں کے قدم پیچھے ہٹنے لگے، صرف ایک بی بی تھی جس کے قدم آگے بڑھے، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ بی کے قدم آگے بڑھتے گئے، اپنے بابا کے ساتھ، بابا کی اکلوتی بیٹی، نبی کی اکلوتی بیٹی بن کر ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اب یہاں تو رسول نے، اللہ نے حکم دیا تھا کہ عورتوں کو اکٹھا کرو، اگر کوئی اور بھی سچی تھی، اگر کوئی اور بھی بیٹی تھی، اگر کوئی بیوی تھی، بیویوں میں سے کوئی بھی تھا تو جا کر کھڑا ہو جاتا، کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، یہاں پر کوئی پابندی نہیں تھی، بس ایک پیمانہ دیا تھا کہ ماں کی کوکھ سے لے کر اب تک کوئی گناہ سرزد نہ کیا ہو۔ اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ آگے جائے گا جن کے ماں باپ بھی سچے ہوں گے، جن کے ماں باپ بھی سچے ہوں گے۔ اب سب جانتے ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ کو طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی، جب رسول صادق کے نام سے مشہور تھے، صادق و امین کے نام سے مشہور تھے، بی بی خدیجہ الکبریٰ طاہرہ کے نام سے مشہور تھی۔ طاہرہ لقب تھا بی بی خدیجہ الکبریٰ کا، اور بی بی فاطمہ الزہرا کا خود اپنا جو لقب ہے وہ بطول ہے۔ بطول کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر رجس و نجاست سے پاک، اس قدر پاک کہ جتنا ہو سکے ہر رجس و نجاست کو خدا نے ان سے دور رکھا ہو۔
लब हिलाए, और तीसरा हुक्म दिया। अब यहाँ जब आया था तीसरा हुक्म क्या था, वह अनफुसना व अनफुसकुम, हम लाते हैं अपने नफ्स, नफ्स मतलब होता है जान, नफ्स मतलब होता है जान, जान मतलब कि जो मेरे जैसा हो। अब रसूल ने कहा कि वो आगे बढ़े, मेरे सहाबा में से वो आगे बढ़े जो मुझ जैसा है। अब सब जानते थे कि कोई नहीं है रसूल जैसा, सबके कदम पीछे हट गए। जब सबके कदम पीछे हटे तो वहाँ एक हस्ती थी जिसे मौला कायनात कहते हैं, अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत बुलंद तर सलावत। सबके कदम पीछे हटे, वाहद एक हस्ती के कदम आगे बढ़े जिसे मौलाए कायनात कहते हैं, इमामुल मुत्तकीन कहते हैं, इमामुल अव्वलीन कहते हैं, खलीफातुल बिला फस्ल कहते हैं। उनके कदम आगे बढ़े, अली इब्न अबी तालिब रसूल अल्लाह का नफ्स बनकर, रसूल अल्लाह की जान बनकर, रसूल जैसा बनकर रसूल के साथ खड़े हो गए और बता दिया कि ये है रसूल जैसे, ये है रसूल ने बता दिया कि ये है मेरा जानशीन, ये है मेरा नफ्स, ये है मेरे जैसा, ये है खलीफातुल बिला फस्ल, ये है अमीर कायनात, ये है मौलाए कायनात, ये है अमीरुल मोमिनीन। तो अब 5 का गुलदस्ता वहां से चला। अब पैमाना मैंने बता दिया कि पैमाना सिर्फ एक रखा था, इजाजत सबको थी, कोई भी आ सकता था। अब यहाँ कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन जो सच्चा था बस वो जाके खड़ा हो गया साथ। अब 5 का जब गुलदस्ता चला तो जब निजरान के ईसाइयों ने, निजरान के जो पादरी थे, उन्होंने जब आते उनके पास बहुत इल्म होता था, जब उनके पास इतना इल्म होता था कि वो पहले बता देते थे कि ये फलां बंदा है, इसलिए अभी वो बच्चा दुनिया में भी नहीं आता था, उनका पहले बता देते थे कि ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा ऐसा है। तो पादरी जो थे उन्होंने जब देखा कि ये 5 का गुलदस्ता 5 नूरी मखलूक कोई ऐसी आ रही है, कि उन्होंने जब देखा कि ये नूरी मखलूक हम में से नहीं है, ये आम कोई नहीं है, तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने अपने जो ईसाई थे, जो पैरोकार थे, उनसे कहा कि अगर रसूल अपनी आल को लेकर आए तो उनसे ना टकराना, अगर रसूल अपने सहाबा को लेकर आए तो पीछे ना हटना, अगर रसूल आल को लेकर गए थे ना, रसूल आल को अपना मुबाहले के साथ लेकर गए, अपना नफ्स बनाकर, अपनी बेटी बनाकर, अपने बेटे बनाकर। जब ये 5 का गुलदस्ता वहां पहुंचा तो पादरियों ने कहा कि हम ऐसी हस्तियों को